صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ منقبت حضور مخدوم اشرف کی شان میں سماعت فرمائیں۔ کتنا پیارا روضہ ہے میرے مخدوم اشرف کا، کتنا پیارا روضہ ہے، کتنا پیارا روضہ ہے میرے مخدوم اشرف کا، سارا عالم ہے شیدا میرے مخدوم اشرف کا، سارا عالم ہے شیدا میرے مخدوم اشرف کا، کتنا پیارا روضہ ہے۔ حضور مخدوم اشرف کا روضہ دیکھیں نا کتنا خوبصورت ہے، تین طرف پانی ہی پانی، بیچ میں روضہ مبارک ہے، اور وہ بھی عالی شان۔ اور مخدوم اشرف کی شان کیا کیا پوچھنا کہ صرف بھارت کے لوگ ہی نہیں بلکہ اور جگہ کے لوگ بھی تمنا کرتے ہیں کہ مخدوم اشرف اپنی چوکھٹ پر ایک بار ہم سب کو بھی بلا لیجیے۔ اور مخدوم اشرف کی آپ کرامت دیکھیے، کوئی بیماری لے کے پہنچتا ہے، کوئی کیا لے کر کے پہنچتا ہے، کوئی کیا لے کر کے جاتے ہیں، لیکن اللہ نے مخدوم اشرف کو وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ پہنچنے والا چاہے بہار کا رہنے والا ہو یا یو پی کا رہنے والا ہو یا بدیش کا رہنے والا ہو، اللہ تعالیٰ نے مخدوم اشرف کو وہ مقام عطا فرمایا کہ پہنچنے والا الگ الگ جگہ سے پہنچ رہا ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے مخدوم اشرف کے دربار سے سب کو شفا ملتی ہے۔ کوئی بیماری لے کے پہنچتا ہے، کوئی بھوت، کوئی شیطان، کوئی جنات، کوئی خبیث، کوئی کیا کیا لے کے پہنچتا ہے، اور سب کی تمنا یہی ہے کہ یہاں ہے، یہی در ہے، اس در میں ہر بیماری سے شفا ملے گی، چاہے وہ کتنا بڑا خبیث کیوں نہ ہو، چاہے جنات کیوں نہ ہو، کوئی بھی شرارت کرنے والا جنات، جہاں ہر آدمی تھک جاتا ہے، آپ کہیں لے کے گئے شفا نہ ملی، اب اس آدمی کو لگتا ہے کہ شفا یہی ملے گی مخدوم اشرف کی چوکھٹ سے۔ اور اللہ نے یہ مقام دیا ہے اس چوکھٹ پر کہ جانے والا کوئی بھی جائے، چاہے اپنا ہو یا غیر ہو، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، شفا وہاں سب کو ملتی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ کتنا پیارا روضہ ہے میرے مخدوم اشرف کا، سارا عالم ہے شیدا میرے مخدوم اشرف کا، اپنی بادشاہت کا کیوں نہ وہ کرے اعلان، اپنی بادشاہت کا کیوں نہ وہ کرے اعلان، جس نے چوما ہے تلوار میرے مخدوم اشرف کا، جس نے چوما ہے تلوار میرے مخدوم اشرف کا، غوث پاک اور خواجہ نے بنا لیا ہے اپنا، غوث پاک اور خواجہ نے بنا لیا ہے اپنا، جو بھی بن گیا ہے شیدا میرے مخدوم اشرف کا۔ حضور مخدوم اشرف 15 سال کی عمر میں بادشاہ بنے، اور بادشاہ بنے تو جنگ میں اترے بھی۔ اس کے بعد حضور مخدوم اشرف نے کہا
کہ اب اپنے نبی کی شریعت کو بچانے کے لیے، اپنے نبی کا دین پھیلانے کے لیے، دین کا کام کرنے کے لیے، تبلیغ کرنے کے لیے مجھے اب اس راستے سے اس راستے پہ جانا چاہیے۔ حضور مخدوم اشرف 2 بھائی تھے، ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، تب اس سے پہلے ان کے ابا حضور حضرت ابراہیم نام ہے، ان کو بشارت دی گئی تھی کہ تمہارے ہاں 2 لڑکا پیدا ہوگا، ان میں سے ایک کا نام اشرف رکھنا، ایک کا نام فلاں رکھنا۔ بشارت کے مطابق ہی سب کچھ ہوا۔ اب حضور مخدوم اشرف جو آئے تو ان کا نام پہلے اشرف تھا۔ 15 سال کی عمر میں کرسی بادشاہت کو سنبھالنے لگا۔ روم کا بادشاہ نے کہا کہ اب تو ان کا باپ بھی نہیں ہے اور یہ بچہ ہے، بچپن کے عالم میں بادشاہت کی کرسی کو سنبھالا ہے، چلو بغداد کو فتح کرتے ہیں۔ یہ مخدوم اشرف جہاں رہتے تھے سمنان، وہاں اس جگہ کو فتح کرتے ہیں۔ لیکن جب جنگ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے مخدوم اشرف کو فتح عطا فرمایا، جیت دی، مخدوم اشرف نے جیتا۔ اس کے بعد حضور مخدوم اشرف نے کہا کہ اب ہم اس راستے پہ نہیں رہیں گے، اس کو ٹھوکر مارتے ہیں، اب اللہ کے دین کے لیے، نبی کی شریعت کے لیے اور اس دین کی تبلیغ کرنے کے لیے ہم نکلیں گے۔ تو بادشاہت اپنے بھائی کو دے دیا۔ ماں نے کہا بیٹا ایسے ہی نہیں، آج اگر تم اسی طریقے سے بادشاہت اپنے بھائی کو سونپ کر کے، اپنے بھائی کو دے کر کے تم چلے جاؤ گے، آنے والا دن لوگ یہی کہے گا کہ مخدوم اشرف کا بھائی جو ہے زبردستی کرسی بادشاہت کی کرسی کو چھین لیا۔ اس لیے یوں ہی نہیں، اگر تم اس کرسی کو چھوڑنا چاہتے ہو، بادشاہت کو ٹھوکر مارنا چاہتے ہو، سونے اور چاندی کو ٹھوکر مارنا چاہتے ہو، تو تم کو اعلان کرنا پڑے گا۔ کیسا اعلان؟ کہ لوگوں کو جمع کیجئے، اس کے بعد سب کے سامنے اعلان کیجئے کہ اس کرسی کو میں نے ٹھوکر مار دیا، بادشاہت کو ٹھوکر مارا، اور نبی کی شریعت کے لیے، نبی کے دین کے لیے، نبی کا کلمہ پھیلانے کے لیے ہم اس راستے پر چلنا چاہتے ہیں۔ ماں نے کہا، حضور مخدوم اشرف نے دین رکھا، وقت متعین کیا، اس کے بعد اعلان کیے، لوگ جمع ہوئے، ایک بھیڑ لگی، اس بھیڑ میں حضور اشرف صاحب نے اعلان کیا کہ اے لوگو، میں بادشاہت کو ٹھوکر مار رہا ہوں، کرسی کو ٹھوکر مار رہا ہوں، آج سے مجھے دولت نہیں چاہیے، شہرت نہیں چاہیے، مجھے اشرفی نہیں چاہیے، سونا چاندی کچھ نہیں چاہیے، میں اس دولت کو ٹھوکر مار رہا ہوں اور اس کرسی کا مالک اپنے بھائی کو بنا رہا ہوں۔ اس کے بعد سمنا سے چلے اشرف میاں، کہاں چلے؟ بھارت کے دھرتی پر آئے۔ جب بھارت کے دھرتی پر دلی کے راستے سے چل رہے تھے تو ایک تغلق نام کا بادشاہ تھا، اس کا ہاتھی پگلایا ہوا تھا، اور یہ نوجوان 15 سال 16 سال کی عمر لے کر کے ہندوستان کے دھرتی پر آ رہے، اور بادشاہ کا ہاتھی پگلایا ہوا تھا، جسے جو سامنے آتا اس ہاتھی نے اس کو مارنا شروع کرتا، کتنے لوگوں کی جان لے لیا، جو گھر ملے سامنے اس کو توڑ دیتا تھا، جو دیوار ملے سامنے اس کو توڑ دیتا تھا، اس لیے کہ ہاتھی پاگل ہو چکا ہے اور یہ بے بس ہے، اور یہ ہاتھی جو ہے قبضے سے باہر ہو چکا ہے۔ ادھر سے مخدوم اشرف آ رہے تھے، سامنے ہاتھی پر رہا ہے، بادشاہ نے کہا، ان کے نوکر نے کہا، ان کے چاکر نے کہا، یہ حسین و جمیل بچہ ہے، خوبصورت نوجوان ہے، ابھی ہاتھی کے سامنے آئے گا، ہاتھی اس کو مار ڈالے گا، اور اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، اس بچے کو کیسے بچایا جائے، کیسے بچایا جائے؟ لوگوں نے کہا اگر ہاتھی کے قریب جاؤ گے ہاتھی تمہیں مار ڈالے گا، اور نہیں جاؤ گے تو اس نوجوان کو مار ڈالے گا۔
جو نوجوان کا چہرہ چاند سا چہرہ چمکتا ہے، جو نوجوان دیکھنے میں بے مثال ہے، کم عمر لے کر کے ہندوستان کے دھرتی پر آئے۔ لوگ پریشان تھے کہ ابھی ہاتھی جو ہے اس بچے کو قتل کر دے گا، یہ بچہ بغیر مقصد کے قتل کیے جائیں گے، ان کا کوئی جرم نہیں ہوگا۔ اتنے میں وہ بچہ قریب آیا، ہاتھی اس کے قریب جاتے ہیں تو لوگوں نے کیا دیکھا؟ لوگوں نے کیا دیکھا کہ مخدوم اشرف کے سامنے ہاتھی نے اپنا دونوں پیر موڑ کر کے اپنے سر کو نیچے کر کے اپنے سر سے مخدوم اشرف کے قدم کو چوم رہے۔ لوگ حیرت میں ہے، وہی ہاتھی ہے جو کچھ دیر پہلے پاگل ہو چکا تھا، جو سامنے آتا ہے اس کو مارنا شروع کرتا ہے، کوئی گھر سامنے آتا ہے اس کو توڑ دیتا ہے، کوئی دیوار سامنے آتی ہے اس کو توڑ دیتے ہیں۔ لیکن یہ کم عمر کے نوجوان ہے، 15-16 سال کی عمر لے کے آئے ہیں، پہلی بار بھارت کے دھرتی پر آئے ہیں، لیکن پاگل ہاتھی اپنے پیر کو موڑ کر کے سر کو نیچے کر کے اپنے سر سے مخدوم اشرف کے قدم کو چومنا شروع کیا ہے۔ لوگوں نے ہاتھی سے سوال کیا، اے ہاتھی تو پاگل تھا، تو پاگل تھا، ابھی جو سامنے آتا تم اس کو مار گراتے تھے، آخر کیا ایسا ماجرا ہے کہ اس بچے کا قدم چومتے ہو؟ ہاتھی نے زبان حال سے کہنے لگا، او لوگو سنو، میں اتنا بڑا بھی پاگل نہیں ہوں کہ اولاد رسول کو میں نہیں پہچانتا ہوں، ارے میں ان کو پہچانتا ہوں، یہ نبی کے گھر کا بچہ ہے، حسین کے گھر کا بچہ ہے، علی کے گھر کا بچہ ہے، میں اتنا بڑا بھی پاگل نہیں ہوں کہ علی کے گھر کے بچے کو بھی میں نہ پہچانوں، ان کو میں پہچانتا ہوں، یہ فاطمہ کے بیٹے کا بیٹا ہے، یہ فاطمہ کے گھر کا بیٹا ہے، یہ آل رسول ہے، سید ہے۔ اب وہاں سے چلے، دلی میں پہنچے تو کسی بزرگ نے کہا، دلی میں جو سب سے پہلے جو انہوں نے چلا سمنا کی دھرتی سے، تو پیر و مرشد کی تلاش میں چلے۔ آج جو یہ محفل سجائے ہیں تمام مریدوں نے اپنے پیر کی محبت میں، یعنی حضرت سید فخر الدین اشرف جو اس دنیا سے پردہ کر چکے، ان کی محبت میں اس محفل کو ان کے مریدوں نے سجایا۔ یہی ہے نا، حضرت سید فخر الدین اشرف کی محبت میں نہ سجائے ہیں، اور یہی نہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مقام کو اور بلند فرما۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ آپ سے سید فخر الدین اشرف خوش ہے کہ ناخوش ہے؟ نہیں جانتے ہیں۔ آپ سے آپ کا پیر صاحب خوش ہے کہ نہیں ہے؟ آپ اس بات کو جانتے ہیں؟ خوش کیسے ہوں گے؟ اس بات کو ضرور جانتے ہیں۔ حضرت سید فخر الدین سید اشرف مخدوم اشرف سمنا سے چلے ہیں پیر و مرشد کی تلاش میں۔ دلی پہنچے کسی بزرگ کی بارگاہ میں تو کہنے لگے یہاں جگہ نہیں ہے، آپ کی جگہ جو ہے پنڈوا یعنی بنگال کے سرزمین پر ہے، وہاں آپ کو جانا ہوگا۔ اب راستے میں ایک واقعہ اور ہو گیا کہ اس وقت حضرت شرف الدین یحییٰ منری رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت تھا، اس دنیا سے جانے کا وقت تھا۔ وہ ان کے مریدوں نے کہا حضور لگتا ہے کہ یہ آخری وقت ہے، کچھ نصیحت ہم لوگوں کے لیے کر دیجئے، کچھ نصیحت ہم لوگوں کے لیے کیجئے۔ حضرت شرف الدین بہاری نے نصیحت کیا کیا جانتے ہیں؟ کہ اے میرے مریدو، تم میں سے کوئی میری نماز جنازہ نہیں پڑھائے گا، یہی میری وصیت ہے۔ مریدوں نے کہا حضور پھر کون پڑھائے گا آپ کی نماز جنازہ؟ کون پڑھائے گا؟ کس سے آپ پڑھوانا چاہتے ہیں؟ کیا کوئی خاص آپ کا مرید ہے یا کوئی خاص خلیفہ ہے؟ حضرت سید شرف الدین بہاری ارشاد فرماتے کہ ہاں، سمنا سے ایک شخص چلا ہے اپنے پیر و مرشد کی محبت میں، جس کا حسب و نسب سید ہے، جو 7 سوا کے قاری ہے، 16 علوم کے عالم ہے،
اور آل رسول ہے، وہ چلے ہیں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے، پیر و مرشد کی تلاش میں۔ ان قریب وہ شخصیت بہار کے دھرتی پر تشریف فرما ہوں گے۔ ولایت کس کو کہتے ہیں اس کو سمجھیے۔ ابھی بہار وہ پہنچے نہیں ہیں، دلی میں ہے، اور سید شرف الدین بہاری ابھی انتقال کیے نہیں ہیں، حیات سے ہیں، جسم میں روح موجود ہے، ابھی پردہ نہیں کیا ہے، اور بہار کی سرزمین سے یہ خبر دے رہے ہیں کہ ان قریب وہ بہار کے سرزمین پر تشریف فرما ہونے والے ہیں، اور وہی میری نماز جنازہ پڑھائیں گے، انہی سے پروانہ۔ حضرت شرف الدین بہاری کو یہ بھی پتا ہے کہ ہم انتقال کب کریں گے، ہم کب تک اس دنیا میں رہیں گے اور کب یہاں سے جائیں گے، ولی کو اس بات کا علم ہے۔ تبھی تو کہتے ہیں کہ ابھی وہ آئے نہیں ہیں، بہار کے سرزمین پر آنے والے ہیں، بہار کی دھرتی جو ہے اس شخصیت کی استقبال کرنے والی ہے۔ اور شرف الدین بہاری کو یہ بھی معلوم ہے جس وقت ہم انتقال کریں گے وہ شخص یہاں پہنچ جائیں گے۔ کیوں کہ اس وقت فون کا زمانہ نہیں تھا، اور شرف الدین بہاری نے کسی قاصد کو نہیں بھیجا تھا، یا اشرف حضرت سید مخدوم اشرف نے کسی قاصد کو بھیج کر کے خبر نہیں پھیلایا تھا کہ ہم آنے والے ہیں اور اتنی دیر کے اندر بہار میں تشریف فرما ہوں گے۔ لیکن ایک ولی ہے دلی کے سرزمین پر، اور دوسرے ولی ہے بہار شریف کے سرزمین پر۔ کہا کہ وہ آنے والے ہیں، بہار کی دھرتی ان کی استقبال کرنے والی ہے، وہ شخصیت اتنے دیر میں آ جائیں گے، وہی میری نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ ولی کو اس بات کا پتہ ہے، علم ہے کہ وہ آئیں گے تب ہم انتقال کریں گے۔ اب جیسے ہی حضرت شرف الدین بہاری انتقال کیے، اسی کے بعد فوراً بعد حضرت مخدوم اشرف بہار کے دھرتی پر تشریف فرما ہو گئے۔ اب خانقاہ کے قریب پہنچتے ہیں، مریدوں نے پوچھا حضور آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں اشرف ہوں۔ پھر لوگوں نے سوال کیا آپ کا نسب، آپ کا خاندان، آپ کس برادری سے ہیں؟ تو حضور مخدوم اشرف نے کہا میں آل رسول ہوں، سید ہوں، باپ کا نام یہ ہے، ماں کا نام یہ ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ میرے پیر و مرشد نے فرمایا تھا کیا آپ اتنے سوا کے حافظ ہیں، اتنے اس طرح کے حافظ ہیں، اس طرح کے عالم ہیں؟ مخدوم اشرف نے سب کچھ بتایا۔ اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ حضور میرے پیر و مرشد کا فرمان ہے کہ ان کی نماز جنازہ آپ پڑھائیں گے، ان کی نماز جنازہ آپ پڑھائیں گے، آپ کو حکم دیا گیا۔ مخدوم اشرف کہتے نہیں، میں پہلے تو مخدوم اشرف انکار کیے، لوگوں نے ضد کیا تو حضور مخدوم اشرف تیار ہو گئے، نماز جنازہ پڑھائے۔ پڑھانے کے بعد حضرت شرف الدین بہاری کو دفن کیا گیا، قبر مکمل ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد حضرت شرف الدین بہاری کا ہاتھ مبارک قبر سے باہر آ گیا۔ اب یہاں سے دو جملہ میں آپ کو دے رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے۔ شرف الدین بہاری ولی ہیں، ولی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، اب یہاں سے سبق لو کہ شرف الدین بہاری نبی نہیں ہے، ولی ہے، ولی۔ جب ولی انتقال کرتے ہیں تو ان کا ہاتھ مبارک قبر سے باہر آ سکتا ہے، تو پھر ولی کیسے، نبی کیسے مر کر مٹی میں مل گئے؟ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا زمین سے کہا کہ تمہارے لیے حرام کر دیا گیا کہ کسی انبیاء کے جسم کو تم کھائے، کسی انبیاء کے جسم کو زمین نہیں کھا سکتی ہے۔ شرف الدین بہاری رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ مبارک باہر آیا، مرید پریشان ہے کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا، ہاتھ کیسے باہر آ گیا؟ ہاتھ کب باہر آیا تھا معلوم ہے؟ قبر بالکل مکمل ہو چکی تھی، لوگ مٹی ڈال کے جا چکے تھے، کچھ دیر گزر بھی چکا تھا، اس کے بعد ہاتھ مبارک باہر آتا ہے۔ لوگ پریشان ہے، کوئی وہاں یہ سمجھنے والا نہیں ہے کہ ہاتھ باہر کیوں آیا۔ لوگوں نے مخدوم اشرف سے کہا حضور ذرا آپ دیکھیں تو کیوں ہاتھ باہر آیا؟ حضرت مخدوم اشرف نے مرکبہ کیا،
کچھ دیر کے بعد ارشاد فرماتے ہیں او لوگو حضرت کی ٹوپی حضرت کا تاج جو ہے زمین کے اوپر رہ گیا ہے اور میرے حضرت نے یعنی شرف الدین بہاری نے پہلے ہی وصیت کیا تھا کہ اس تاج کو میرے قبر میں دے دینا، اس ٹوپی کو میرے ساتھ قبر تک پہنچا دینا، تم لوگوں نے نہیں پہنچایا، اس لیے شرف الدین بہاری کا ہاتھ مبارک قبر سے باہر آ گیا۔ ایک مرید روتے ہوئے آیا، کہنے لگے حضور وہ ٹوپی وہ تاج جو ہے میرے پاس ہے، میں ابھی لے کر کے آتا ہوں۔ وہ مرید گئے، ٹوپی لے کر کے آئے، مخدوم اشرف کو دیے، مخدوم اشرف اس ٹوپی یا اس تاج کو حضرت شرف الدین بہاری کے ہاتھ میں دیے، پھر ہاتھ مبارک جو ہے قبر کے اندر چلے گئے۔ ولایت اس کو کہتے ہیں۔ اب یہاں سے سفر شروع کیے، چلتے چلتے پنڈوا کے قریب پہنچے، ادھر علاء الحق پنڈوی کو خبر مل گئی کہ جس کا ہم انتظار کر رہے تھے بہت دن سے وہ شخصیت یقیناً میرے قریب آ چکے ہیں۔ مہک مل گئی، خوشبو ملی۔ حضرت علاء الحق پنڈوی نے مریدوں سے فرمایا او میرے مریدوں میری پالکی لو اور ایک پالکی اور لو، لے کے باہر نکلو۔ اب لے کے چلے، تمام مرید چلنے لگے، سوچ رہے کہ معاملہ کیا ہے۔ تب جا کے حضرت علاء الحق پنڈوی کہتے ہیں دیکھو کچھ دور کے بعد وہ شخصیت یعنی مخدوم اشرف نظر آنے لگے۔ اب مخدوم اشرف جب نظر آنے لگے، حضرت علاء الحق پنڈوی فرماتے ہیں او میرے مریدو جس کی ہم انتظار کر رہے تھے وہ شخصیت سامنے ہے، آنے دو اسے، قریب آنے دو۔ قریب آتے ہیں، سلام کلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، اس کے بعد مخدوم اشرف کو پالکی میں بیٹھاتے ہیں، خود بھی پالکی میں بیٹھتے ہیں اور لے کے خانقاہ میں آتے ہیں۔ اب خانقاہ میں آئے، مخدوم اشرف نے اشرفی کی تھیلی کو کیوں چھوڑا، جواہرات کے تھیلی کو کیوں چھوڑا، سونا چاندی کے مالک تھے سب کو ٹھوکر کیوں مارا، بادشاہت کو ٹھوکر کیوں مارا، کرسی کیوں چھوڑا؟ صرف اس لیے کہ اپنے پیر و مرشد کی محبت میں، اپنے پیر کی تلاش میں سب کو اس نے ٹھوکر مار دیا، شہنشاہیت ٹھوکر مار دی، جبکہ ان کے پاس سونے کا خزانہ تھا، اشرفی کا خزانہ تھا، چاندی کا مالک تھے، وہ پورے علاقے کے بادشاہ بنے ہوئے تھے، 15 سال کی عمر ہے اور اپنی ساری سلطنت کو ٹھوکر مار دیا صرف اس لیے کہ اپنے پیر کی تلاش میں۔ اب پیر کی تلاش میں پیر تو مل گئے، آ گئے خانقاہ میں۔ خانقاہ میں آنے کے بعد حضرت علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ علیہ نے مرید کیا۔ مرید کرنے کے بعد کچھ وظیفہ دیے جو خانقاہ کا طریقہ ہے، چشتی خانقاہ کا جو طریقہ ہے اسی طریقے سے مرید بھی کیے اور اسی طریقے سے ان کو وظیفہ عطا کیے۔ اب حضرت علاء الحق پنڈوی اس خیال میں مبتلا ہو گئے کہ میں ان کو کوئی لقب عطا کروں۔ کچھ دن گزرا، حضرت علاء الحق پنڈوی نے ارشاد فرمایا اے بیٹا اشرف، اس وقت تک اشرف ہی نام تھا، اس وقت تک مرید ہونے تک اشرف نام تھا، کہا کہ اے بیٹا اشرف، میری خانقاہ کا یا چشتی گھرانے کا یہ رواج ہے کہ جب کوئی مرید ہوتا ہے تو اس کو کوئی لقب دیا جاتا ہے، لیکن میں سوچتا ہوں کہ میں آپ کو کوئی لقب نہیں دوں گا، اس لیے کہ آج میں یہ سوچتا ہوں کہ میری خانقاہ سے تم کو لقب نہ ملے بلکہ اللہ کی بارگاہ سے تم کو لقب ملے۔ اس لیے چشتی گھرانے کا یہ طریقہ ہے، میرے خانقاہ کا یہ رواج ہے کہ جو مرید ہوتا ہے اس کو لقب دیا جاتا ہے۔ لیکن اے بیٹا اشرف، آج میں تمہیں لقب دینے والا نہیں ہوں، میں سوچتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے، آسمان کی طرف سے آواز آئے کہ تمہارا نام یہ ہے، تم کو لقب یہ دیا گیا۔ اب کچھ دن گزرا، پیر صاحب پریشان کہ لقب نہیں مل رہا ہے، آواز نہیں آ رہی ہے۔ ایک رات کیا ہوا کہ خانقاہ کے ہر در و دیوار سے آواز آنے لگی ہے اشرف تم کو لقب ملا جہانگیر کا، اے اشرف تم کو لقب ملا جہانگیر کا۔ اسی دن سے حضرت مخدوم اشرف
जहांगीर समनानी के नाम से पुकारे गए। ये लक़ब पीर साहब के तरफ से नहीं है, अल्लाह की तरफ से है। आसमानी दुनिया से आवाज़ आती है कि अलाउल हक पंडवी अपने मुरीद अशरफ को ये लक़ब अता फरमाओ कि इनका नाम आज से मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी है। यानी जहांगीर लक़ब दे दीजिए। टाइम हो गया ना, तो अजान दे दीजिए यहीं पर से ना। अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मखदूम अशरफ को लक़ब अल्लाह की बारगाह से मिला। यानी आसमानी आवाज़ थी कि है अलाउल हक पंडवी, आज से तेरे मुरीद को लक़ब यह दिया गया कि जहांगीर। अब यहाँ से मखदूम अशरफ का नाम क्या हुआ? अशरफ से कि मखदूम सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी। अब पीरो मुर्शिद की बारगाह से कुछ दिन रहने के बाद चले कहाँ? कछोछा की सरजमीन पर। जिस जगह पर आज मखदूम अशरफ का रोज़ा है वो कौन सी जगह है? वहाँ बहुत बड़ा एक जादूगर रहता था जिसको जोगी कहा जाता है। हज़रत मखदूम अशरफ ने अपने चंद मुरीदों को लेकर के वहाँ पहुँचे। अपने मुरीदों से फरमाया कि जाओ उस जोगी से कह दो कि यह जगह खाली करे। जोगी ने खबर फिर भेजा उल्टा क्या कि अगर वो फ़कीर कामिल है, यकीनन पहुँचे हुए फ़कीर है, तो उनसे कह दो हम उनसे मुकाबला करेंगे। अगर वो हार गए तो उनको जाना होगा, और अगर वो जीत गए तो हम यहाँ से चले जाएंगे। अब मुकाबला करने के लिए क्या किया जाए? उस वक्त जब ये खबर जोगी ने भेजा, उसी वक्त में एक नया मुरीद हज़रत मखदूम अशरफ का हुआ। हज़रत मखदूम अशरफ ने एक डंडा हाथ में दिया, आसा मुबारक उस मुरीद के हाथ में दिया और इरशाद फरमाया, ऐ मेरे मुरीद, इस जोगी से हम क्या लड़ेंगे या हम क्या मुकाबला करेंगे, जा तू ही इससे मुकाबला कर ले। अब वह इंसान उसी दिन मुरीद हुआ है, उसी वक्त उनको मुकाबला करने के लिए भेजा जा रहा है। अब वो हैरान है कि हम मुकाबला करेंगे तो करेंगे क्या, इतना बड़ा पहुंचा हुआ जोगी है, ये जो कहता है वो होता है, और हम तो सादा आदमी है, कैसे मुकाबला करें। उस वक्त हज़रत मखदूम अशरफ पान चिबा रहे थे। क्या? पान खा रहे थे। हज़रत मखदूम अशरफ ने पान के पीच को जो है थूक मुबारक को अपने हाथ में लेते हैं निकाल के, उसके बाद उस मुरीद के मुंह में डाल देते हैं। डालना था, वो सादा मुरीद जो था अब शेर बन गया। अब कहते हैं हुजूर यकीनन मैं इससे जाऊंगा, जंग करूंगा, लड़ूंगा, इससे जीत के आऊंगा। मखदूम अशरफ का मुरीद वहां पहुंचते हैं। उस जोगी ने क्या किया कि उस मुरीद से मुकाबला शुरू किया। तो पहला मुकाबला जो उन्होंने किया, तो छोटी छोटी जो चींटी होती है ना, इस चोटियों की फौज को इस मुरीद के करीब भेज दिया लड़ने के लिए। चारों तरफ से ये चोटियों का हमला हुआ। मखदूम अशरफ का मुरीद अपना आसा हिलाते हैं, सारे चोटी खत्म हो गई। फिर दूसरा हरबा उसने इस्तेमाल किया जोगी ने कि शेरों की फौज को उन्होंने इस मुरीद के करीब भेजा इनको हमला करने के लिए। चारों तरफ से शेर आना शुरू हुआ। हज़रत मखदूम अशरफ के मुरीद ने अपना आसा मुबारक को चारों तरफ घुमा देते हैं, सारे शेर भाग जाता है। अब जोगी को लगा कि ये कोई आम मुरीद नहीं है, मखदूम अशरफ का ये ख़ास मुरीद है, अब इससे लड़ना बेकार है, इसलिए कि मेरे पास जो ताकत है वो जादूनी ताकत है और इनके पास जो ताकत है वो रूहानी ताकत है। अब इससे हम जंग नहीं कर पाएंगे। इसके पास जो ताकत है वो रूहानी है और मेरे पास जो ताकत है ये जादूनी है। इसलिए रूहानियत के सामने जादू कभी टिक नहीं सकता है। कहा कि अरे बाबा मुझे ले चलो जिसने आपको भेजा है। जोगी ने कहा
کہ مجھے لے چلو اس فقیر کے پاس جس نے مجھے آپ کو بھیجا ہے۔ اب ہاتھ پکڑتے ہیں، لے کے آتے ہیں کہا مخدوم اشرف کی بارگاہ میں۔ حضور مخدوم اشرف سے کہتے ہیں کہ مخدوم اے مخدوم اشرف، اے بابا فقیر، میں جان گیا کہ آپ کی طاقت جو ہے وہ روحانی ہے، اور اس طاقت کے سامنے ہم ٹک نہیں سکتے ہیں، اس لیے ہاتھ بڑھائیے، کلمہ پڑھائیے، مسلمان بنا کے اسلام میں داخل کر دیجئے۔ اب وہ جوگی کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد وہ ساری جگہ جو ہے مخدوم اشرف کو دے دیا، کیونکہ وہ بھی مسلمان ہو گیا، اب مخدوم اشرف کا خادم ہو گیا۔ اسی عالم میں حضرت مخدوم اشرف نجم الدین کبریٰ کا کوئی کرامت بیان کر رہے تھے۔ شاید کسی جانور کے بارے میں حضرت مخدوم اشرف اس وقت یہ بیان کر رہے تھے کہ نجم الدین کبریٰ نے کسی جانور پر نگاہ ڈالا تھا تو ان کے نگاہ کی برکت سے وہ جانور نیک بن گیا تھا۔ کسی مرید نے کہا، مخدوم اشرف کے مرید نے کہا، حضور اب ایسا آدمی دنیا میں کہاں ہے کہ جانور پر نظر ڈالے تو وہ جانور نیک ہو جائے؟ تو مخدوم اشرف نے فرمایا اللہ کا فضل ہے کہ دھرتی کے اوپر آج بھی ایسی ایسی شخصیت موجود ہے، ایسے ایسے لوگ آج بھی ہے۔ حضرت مخدوم اشرف نے فرمایا آج بھی موجود ہے۔ حضرت مخدوم اشرف کے مرید نے کہا حضور کون؟ تو اس وقت پھر حضرت مخدوم اشرف نے کچھ وظیفہ پڑھ رہے تھے، وظیفہ پڑھتے پڑھتے نظر پڑ گئی ایک بلی پر۔ اس بلی پر جب نظر توجہ فرمائی تو وہ بلی اتنا نیک بنا، اتنا نیک بنا کہ مخدوم اشرف کی بارگاہ میں یہ رہنے لگا۔ اب مخدوم اشرف فرماتے دیکھو یہ بلی ہے، نیک ہو گئی ہے۔ اب اس بلی کا کام کیا تھا کہ مخدوم اشرف سمرانی کی بارگاہ میں چوکھٹ پر جتنے لوگ کھانا کھاتے تھے، میرے نبی کا فرمان ہے، اور آج خانقاہوں میں آپ دیکھیے لگ بھگ ہر خانقاہ میں لنگر لٹائی جاتی ہے، لوگوں کو کھانا تقسیم کیا جاتا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور میرے نبی کی حدیث ہے کہ سلام کو عام کرو، محبت سے لوگوں سے پیش آؤ، اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ اور خود میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھی آدھی روٹی کھا کے لوگوں کو کھانا کھلا دیتے تھے۔ یہ میرے نبی کی سخاوت ہے۔ تو مخدوم اشرف بھی یہی کیے کہ اپنے خانقاہ میں لنگر چلانے لگے، اور مخدوم اشرف کے دربار میں وہ بلی رہنے لگی۔ بلی کو کیا کام ملا کہ آج کتنے مہمان آئیں گے خانقاہ میں، اس بلی سے پوچھ پوچھ کر کے کھانا بنایا جائے گا۔ کتنے مہمان آئیں گے، اس بلی سے پوچھ کر کے یہ بلی جو بتا دے گی اسی کے مطابق کھانا بنے گا۔ اس بلی کو باورچی کے حوالے کر دیا، اور باورچی کو اس بلی کے طرف متوجہ کر دیا۔ اب یہ لنگر کا کام روزانہ چالو رہا، صبح بھی لنگر، شام بھی لنگر، دوپہر بھی لنگر۔ اب کتنے لوگ آئیں گے، کتنا کھانا بنے گا۔ اب وہاں اس خانقاہ کی ایک خاصیت یہ تھی کہ کتنا کھانا بنے گا کہ سب کو ہو جائے گا، کھانا برباد بھی نہیں ہوگا، بچے گا بھی نہیں، گھٹے گا بھی نہیں۔ کیوں کہ توجہ ہو گئی تھی میرے مخدوم اشرف کی بلی پر، اور یہ باورچی سے کہہ دیا گیا تھا کہ تم کھانا اتنا ہی بنانا جتنا کہ بلی اجازت دے۔ اب کھانے بنانے کا وقت آتا تو باورچی جو ہے اس بلی کے پاس جاتا اور پوچھتا کہ آج کتنے مہمان آئیں گے۔ وہ بلی اپنا سر ہلا کر کے یا بول کر کے بتا دیتی تھی کہ اتنے مہمان آئیں گے، اسی حساب سے کھانا بنتا تھا۔ ایک دن کیا ہوا کہ بلی سے پوچھا گیا آج کتنے مہمان آئیں گے، تو بلی نے کہا 5، اپنا سر ہلا کے، اپنی بولی میں 5۔ اور کھانا بھی بنا 5، دسترخوان لگ گئی، لوگ کھانے بیٹھے تو 6 آدمی ہو گیا، معمول کے خلاف ہو گیا۔ مخدوم اشرف کی بارگاہ میں خبر پہنچی کہ بلی لاپرواہی سے ہمیں خبر دیا ہے، بلی لاپرواہی کر رہی ہے، اس لیے کہ انہوں نے بتایا تھا 5 آدمی آئیں گے، دسترخوان پر 6 آدمی بیٹھا ہے۔ مخدوم اشرف نے نظر اٹھائی بلی پر، تو بلی کیا کیا،
کہ اس وقت جہاں کھانا کھلایا جاتا تھا وہ کچا مکان تھا، بانس بتی کا تھا۔ بلی اوپر کے طرف کسی بانس پر جا کے بیٹھی اور اس ایک آدمی کے اوپر پیشاب کر دیا۔ دسترخوان پر مہمان بیٹھے ہیں، ایک آدمی کے اوپر پیشاب کر دی بلی۔ اب وہ آدمی باہر گیا، بچ گیا 5۔ اب پھر مخدوم اشرف کی توجہ اس آدمی پر ہوتی ہے، تو مخدوم اشرف کیا کہتے ہیں، جب وہ آدمی پیشاب دھول کر کے واپس دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو مخدوم اشرف فرماتے ہیں کہ اے شخص تم مسلمان نہیں ہو، تم مسلمان نہیں ہو، اس لیے کہ تم اپنا بھیس بنا کر کے کھانا کھانے آئے ہو۔ اس نے کہا حضور صحیح بتا رہے ہیں آپ، اس لیے کہ میں نے ہزاروں جگہ یہی کام کیا ہے، جب مجھے بھوک لگتی ہے ہم مسلمان کا بھیس بنا لیتے ہیں اور کھانا کھا کے چلے جاتے ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے ہر آدمی مسلمان نہیں ہے، ہر انسان مسلمان نہیں ہے، ہر کرتا والا مسلمان نہیں ہے، ہر ٹوپی والا مسلمان نہیں ہے، ہر داڑھی والا بھی مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان وہی ہے جس نے اللہ و رسول کے احکام کو مانا، اللہ و رسول کی فرما برداری کیا، اللہ و رسول کو مان کر کے ایمان لایا اور نبی کی شریعت پر عمل کیا، وہی مسلمان ہے۔ مخدوم اشرف کہتے ہیں اے لوگو، اے شخص تم مسلمان نہیں ہو تو پھر ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ حضور یہی میری عادت ہے کہ میں کھانا کھانے کے وقت داڑھی ٹوپی پہلے سے لگا کے رکھتا تھا، کھانا کھانے کے وقت مسلمان کے یہاں پہنچتا، کھانا کھا کے واپس چلا جاتا۔ لیکن حضور آپ کے دربار میں آج اگر میرا راز کھل گیا ہے تو میں توبہ کرتا ہوں اور آپ اپنے نبی کا کلمہ پر آئیے، مسلمان بنا لیجئے ہمیں۔ حضور مخدوم اشرف نے اسے مسلمان بنایا۔ تو بلی کی طاقت یہ ہے کہ جب مخدوم اشرف کی اگر توجہ بلی پر ہو جائے تو بلی پہچان لیتی ہے کہ مسلمان کون ہے اور غیر مسلم کون ہے۔ جب نظر کی بات ہے بلی پر اور بلی کو یہ خبر ہو جائے کہ مسلمان کون ہے اور غیر مسلم کون ہے تو پھر مخدوم اشرف کا عالم کیا ہوگا۔ جب بلی کا یہ عالم ہے کہ مسلمان کو پہچانتے ہیں اور غیر مسلم کو پہچانتے ہیں، تو جب بلی یہ بتا دے کہ یہ مسلمان ہے یہ غیر مسلم ہے تو پھر مخدوم اشرف کی شان کیا ہوگی۔ اور جب مخدوم اشرف کی یہ شان ہے تو پھر ان کے پیر و مرشد کی کیا شان ہوگی۔ ان کے پیر و مرشد علاء الحق پنڈوی پنڈوا شریف میں رہتے ہیں۔ میں نے ایک روایت اور بھی پڑھا ہے اس میں کہ حضور مخدوم اشرف اور علاء الحق پنڈوی میں کچھ دن ایک سلسلہ چلا۔ ایک کام یہ تھا ان لوگوں میں کہ حضور مخدوم اشرف اپنے پیر و مرشد یعنی علاء الحق پنڈوی کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے گئے پنڈوا شریف میں۔ پنڈوا شریف کہاں ہے؟ بنگال میں ہے، جو کیا بولتے ہیں بنگال میں ہے، یوں سمجھیے